آپ کھانا بہت کم کھاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور انرجی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر چربی کا پگھلنا کھانا کم کھانے پر منحصر ہوتا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کیلریز کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ کی باڈی سست ہو چکی ہے اور یہ چربی کو پکڑ کر رکھ رہی ہے۔ بڑھتے ہوئے پیٹ کی چربی خاص طور پر ساؤتھ ایشیا میں بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا اس بات سے کم تعلق ہے کہ آپ کتنا کھاتے ہیں اور اس بات سے زیادہ تعلق ہے کہ آپ کی باڈی اس کم کھانے پر کیا رد عمل دیتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب آپ کی میٹابولک ہیلتھ پہلے سے ہی ٹھیک نہ ہو، جب آپ کے جسم کو پہلے سے ہی بلڈ شوگر کنٹرول کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، یعنی یہ انسولین ریزسٹنٹ ہے، تو یہ مؤثر طریقے سے چربی کو جلا نہیں پاتا بلکہ ڈیفینسو موڈ میں چلا جاتا ہے۔ ایک صحت مند آدمی جب کھانا کم کھاتا ہے یا میل سکپ کرتا ہے تو اس کی باڈی چربی جلانا شروع کر دیتی ہے، لیکن ایک غیر صحت مند شخص آسانی سے چربی جلا نہیں پاتا بلکہ اس کی باڈی انرجی آؤٹ پٹ کو کم کر دیتی ہے، بھوک کے سگنل کو بڑھا دیتی ہے اور پیٹ کے ارد گرد چربی جمع کرنے کو ترجیح دیتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کا جسم چربی جلا نہیں پاتا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کم کھانے سے چربی خود بخود پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ کا انسولین لیول ہائی ہے یا انسٹیبل ہے تو آپ کی باڈی انرجی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس چربی تک رسائی ہی حاصل نہیں کر پاتی۔ اس کی بجائے آپ کا میٹابولک ریٹ کم ہو جاتا ہے، آپ سست ہو جاتے ہیں اور انرجی کو محفوظ رکھا جاتا ہے۔ اس سے ایسی صورتحال بنتی ہے کہ آپ جتنا کھانا کم کرتے ہیں آپ کی باڈی اس سے بھی کم انرجی جلانے کی کوشش کرتی ہے اور اس طرح پیٹ کی چربی کا جلنا رک جاتا ہے۔ اس وقت آپ کا جسم چربی جلانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا بلکہ بہت تھوڑی مقدار میں آنے والے کھانے سے زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی باڈی اس کم کھانے میں سے بھی کچھ نہ کچھ بچا کر مستقبل کے لیے اسے چربی کی شکل میں پیٹ کے ارد گرد محفوظ کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایمرجنسی میں چربی جلانے کے لیے یہ سب سے بہترین جگہ ہے۔ اسی لیے دو لوگ ایک جیسا کھانا کھا کر بھی بالکل مختلف نتائج حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چربی جلاتا ہے اور دوسرا اسے محفوظ کرتا ہے، اور یہ فرق ڈسپلن کی وجہ سے نہیں بلکہ انٹرنل سگنلز کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی کم کرنے کے لیے آپ تھوڑا کھانا چاہتے ہیں مگر ایسا کر نہیں پاتے۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چربی جلانے کی کوشش میں آپ کھانا کم کر دیتے ہیں لیکن اس سے آپ کا جسم ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، انرجی کم ہو جاتی ہے اور ذہنی طور پر بھی سستی محسوس ہوتی ہے۔ آفٹرنون میں آپ کی کریونگز بڑھ جاتی ہیں، وہ بھی خاص طور پر میٹھے یا ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس والے فوڈ کے لیے، اور جلد ہی آپ ہار جاتے ہیں۔ ایسا آپ کے ول پاور کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، میٹابولک ہیلتھ بہتر نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی باڈی پہلے سے جمع شدہ چربی تک رسائی حاصل نہیں کر پاتی، اسی لیے یہ کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ آپ فوری اور زیادہ توانائی والے کھانے کھائیں، اور یہی وجہ ہے کہ کم کھانے کی کوشش میں لوگ اپنے پیٹ کی چربی اور بڑھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا باڈی ویٹ پہلے جتنا ہی رہتا ہے لیکن ان کی کمر کا سائز بڑھتا رہتا ہے اور ان کے کپڑے تنگ ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کی بڑی واضح علامت ہے کہ آپ کا جسم چربی جلانے کی بجائے اسے پیٹ کے ارد گرد جمع کر رہا ہے۔ کیا آپ تھوڑا کھانے اور زیادہ واک کرنے کے باوجود بھی پیٹ کی چربی کو کم نہیں کر پاتے؟ جب آپ کا میٹابولزم پہلے سے ہی سلو ہو اور آپ کی باڈی انرجی سیو کرنے کے موڈ میں ہو تو کم کھانا اور زیادہ واک کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ بعض اوقات اس سے مسئلہ اور زیادہ گہرا ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں اسٹرکٹ ڈائٹنگ سٹریس کا سگنل پیدا کرتی ہے اور مناسب فیول کے بغیر زیادہ کارڈیو تھکن کو بڑھا دیتی ہے۔ اس کے رد عمل کے طور پر آپ کی باڈی چربی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے پکڑ کر رکھتی ہے، کیونکہ یہ سمجھتی ہے کہ نہ صرف کھانا کم ہو رہا ہے بلکہ آپ کسی خطرے سے بھاگنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ چربی گھٹانے کی بجائے اسے بڑھا لیتے ہیں۔ کم کھانا اور زیادہ واک کرنا اسی وقت ہی ایفیکٹو ہو سکتا ہے جب آپ کی میٹابولک ہیلتھ بہت اچھی ہو۔ پیٹ کی چربی کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ چربی کم ہونا اس وقت شروع ہوتی ہے جب آپ کا جسم اپنے آپ کو اتنا محفوظ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس چربی کو آسانی سے چھوڑ سکے۔ اس کے لیے آپ کی بلڈ شوگر کو سٹیبل ہونا چاہیے،
بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈائٹنگ کی بجائے مناسب کھانے کھائیں، ان میں پروٹین اور ہیلدی فیٹ کا اضافہ کریں، اور کھانوں کے درمیان وقفے کو برقرار رکھیں، کوئی سنیکنگ نہ کریں۔ اس سے آپ کی باڈی میں انسولین کا لیول نارمل سطح پر آ جائے گا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کی باڈی پہلے سے جمع شدہ اس چربی کو فیول کے طور پر استعمال کرنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ اس سے آپ کا انرجی لیول سٹیبل ہوتا ہے اور آپ کی کریونگز بہت کم ہو جاتی ہیں۔ جب آپ کی میٹابولک ہیلتھ بہتر ہوتی ہے تو آپ کے لیے چربی جلانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں میں پیٹ کی چربی اس لیے نہیں بڑھتی کہ وہ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ان کی باڈی توانائی کے لیے اس چربی تک رسائی ہی حاصل نہیں کر پاتی۔ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو میٹابولک سگنلز کو بدلنا ہوگا، لیکن اسے سمجھنا صحت مند زندگی کے لیے پہلا قدم ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کا جسم دوبارہ چربی جلانے کے قابل کیسے ہو سکتا ہے، نیکسٹ ویڈیو ضرور دیکھیں۔